یعنی کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، اس کے لیے اس کی طرف اصلاح کرے۔ یہ جو اصلاح کرنا ہوتا ہے، اس کئی دفعہ ایسے معاملات بنے، ہمارے عام رواج ہے، بندہ اصلاح کو تان لیتے ہیں ڈرانے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہ کر بھی نہ کرو، کہتے کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جنگ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور انہوں نے دوسرے صحابی کی طرف تلوار کی، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ ایک صحابی سوئے ہوئے تھے تو ان کی طرف رسی، سوئے ہوئے پر رسی پھینکی، جیسا سانپ کہ ہمارے یہاں بچے جو ہوتے ہیں وہ بازار سے سانپ لیتے ہیں ڈرانے کے لیے، تو کسی مسلمان کو ڈرانا جو ہے یہ نبی الاجبال صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا۔ ہمارے عام لوگ جو ہوتے ہیں، ہاں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی مسلمان کو ڈرانا یہ جائز نہیں۔ مسلمان پہ اللہ اکبر کبیرہ، حرم شریف میں ایک بندہ جا رہا تھا تو وہ حرم کا ایک ہرن تھا، جیسے کہ حرم شریف کے کسی جانور کو بھی ڈرانا جائز نہیں ہے، اس کو پکڑنا جائز نہیں، شکار۔ اس بندے نے اس کو ڈرانے کے لیے ہرن کو پکڑا، جب پکڑا تو ہرن ڈر گیا، تو اس ہرن کا جو ہے وہ پیشاب نکل گیا ڈر کی وجہ سے، تو بندہ بڑا خوش ہوا، چھوڑ دیا۔ وہ بندہ ایک دفعہ سویا ہوا تھا تو اس کے سر سینے کے اوپر کوئی سانپ بیٹھ گیا، تو ڈر کی وجہ سے اس کا بھی پیشاب نکل گیا۔ اس کو بتایا گیا کہ تو نے اللہ کا جو حرم ہے، جو حرم مکہ ہے، وہاں پہ جانور کو تنگ کیا تھا، جس وجہ سے تیرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو بلا وجہ انسان تو انسان کسی جانور کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، وہ جیل میں تھے، ان کے ساتھ ایک اور بندہ جیل میں تھا، تو وہ جو جیلر تھا وہ آتا، وہ آ کے کہتا کہ آج بادشاہ کو حکم ہے تجھے 10 درے لگیں گے۔ اس کا جا اپنا کام کر، 10 درے لگیں گے، نکل جائے یہاں سے۔ وہ جیلر کو بڑا غصہ آتا کہ یہ بڑا، بادشاہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا آج اس کو 10 درے نہیں لگیں گے۔ اگلے دن پھر وہ جیلر آ جاتا، آج تجھے 15 درے لگیں گے۔ وہ کہتا ہے جا اپنا کام کر، 15 درے لگیں گے، 15 درے، اپنا منہ دیکھا جاؤ، دبک دے، ڈرا دے۔ جیلر کو بڑا غصہ ہے، یعنی کہ جس طرح وہ لہجہ جو اختیار کیا، یعنی کہ وہ منع کر دے، مجھے نہیں، جا چلا جا۔ اللہ، ایک دن وہ آیا، جیلر نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ آج جو ہے وہ لکڑی لے کے تیری پیشاب گاہ کی طرف تجھے ماری جائے گی۔ وہ رونے لگ پڑا۔ وہ بزرگ نے کہا کہ تو نہیں ڈرتا تھا، انہوں نے کہا لکڑی مار، آج تو رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا میں بچپن میں ایک دفعہ ایک چڑیا کے پیچھے دوڑا، وہ چڑیا سوراخ میں داخل ہو گئی اور میں ایک لکڑی لے کے اس کو نکالنا چاہتا تھا، تو اب لکڑی جو تھی اس کی وہ پیشاب والی بیٹھ والی جگہ پہ لگی، اس کو زخم ہو گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ وہ میں نے گناہ کیا ہو۔ ایک غوریہ مقبول جان بھی لکھتا ہے کالم کہ ایک بندے پہ قتل کا الزام لگ گیا، اس کو کہا گیا کہ تو قتل کیا تو نے، وہ ڈکیٹ تھا، چوریاں کرتا تھا۔ تو جب اس کو جج نے پھانسی سنا دی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جاؤ جا کے فلاں بزرگوں کے پاس کہو، ان کو دعا کریں، میں نے قتل کیا نہیں ہے، تو میرے پہ یہ الزام لگ گیا۔ تو وہ اس کی ماں چلی گئی بزرگوں کے پاس، انہوں نے کہا جی بابا جی اس کا میرا بیٹا ہے، تو اس نے قتل نہیں کیا، قتل کا الزام لگ گیا ہے۔ تو وہ اس کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ وہ بزرگوں نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جا کے اپنے بیٹے سے کہہ دے کوئی بھینس نہیں مان رہے۔ اس نے بابا جی مجھ درولا نہیں ہے گا، مجھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قتل کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا تو جا، اس کو جا کے بتاؤ، سمجھ آ جائے گی۔
بیٹے سے ملاقات کی، بیٹے نے کہا جی بزرگوں کے پاس اماں گئی تھی دعا کے لیے کہا تھا؟ اس نے کہا بابا جی مجھے لگتے ہیں کچھ شاید ان کا ذہن کا مسئلہ ہے، میں ان کو اور بات بتاتی تھی، وہ بار بار کہتے تھے مجھ نہیں ماندی پئی، مجھ نہیں ماندی پئی۔ وہ لڑکا بیٹھ گیا، اس نے کہا اوفو، انہوں نے کہا اماں اب مجھے پھانسی ہو جانی۔ میں کیوں؟ اس نے ایک دفعہ میں رات ایک بھینس چوری کی، بھینس کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ تھا، کٹا تھا، جب بھینس کو آگے کھینچتا بچہ پیچھے رہتا، وہ پیچھے مڑتی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے پسٹل نکالا، اس بچے کو قتل کر دیا، فیر مار دے، مر گئے۔ نہ یہ پیچھے سے دوڑے گا، نہ ماں کی طرف متوجہ ہوگی۔ کہتا جب وہ بچہ مر گیا تو بھینس نے اس بچے کو دیکھا، پھر منہ آسمان کی طرف کیا۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو آسمان کی طرف منہ کرتا ہے۔ جب سارے لوگ بیٹھے تھے نا، وہ طلمہ ارواح تھی، تو اللہ پاک نے کہا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کو جو آواز آئی تھی وہ آسمان کی طرف سے آئی تھی، تو ہر نے اپنا منہ جو ہے وہ آسمان کی طرف کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ کے لیے سمت متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ بندہ جدھر بھی منہ کرے ادھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے سمتیں جو ہیں وہ متعین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا عبادت کرنے کے منہ یہ نہیں ہے کہ ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، تمہارے دلی ارادے کا نام ہے۔ تو کعبہ شریف کا منہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو حکم ہے کعبہ کو منہ کرو، ہم سجدہ کعبے کو نہیں کرتے، ہمارا مسجود کعبہ نہیں ہے، ہم سجدہ اللہ کی ذات کو کرتے ہیں۔ تو وہ جو بھینس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور پھر چل پڑی، تو اس نے کہا اماں یہ مجھے اس بھینس کی بد دعا لگ گئی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جانوروں سے بھی برا سلوک نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور انسان کے ساتھ تو پھر بہت زیادہ کسی کو تانا نہ دے۔ اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ یہ ایسا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا جی، بندہ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کون ہی، انہیں آخیا چھڈے کون ہی، ان کا پیو چور آئی، یہ کون آتا تینوں چھڈ، یہ کون ہے، مینوں پتہ ہے کون ہے، یہ ساری ٹرالی تو کتنے چھکد رہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو تانا دینا جائز نہیں ہے۔ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو تانا نہ دے، جو تانا دیتا ہے اتنی دیر تک وہ مرے گا نہیں جتنی دیر تک اس کے ساتھ وہ کام نہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی، اس کا ایک ملازم تھا، وہ ایک آنکھ سے نبینا تھا، وہ جب بھی آتا او کانیا، ایک دوسرے نے کہا چو صاحب آپ مجھے کانا کہتے ہیں، تو آپ اس نے کہا تو ایک ہی کانا ہے، وہ چپ کر گیا۔ جو سب بتاتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور یہ ککر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ببول ککر، عربی میں بول کہتے ہیں، ککر کہتے ہیں ہم۔ تو جا رہا تھا بیل لے کے، اگلا بیل تھا اس کی جو پنجالی تھی اس کے ساتھ وہ ککر جو ہے وہ اس کا پودا پھنس گیا۔ جب بیل آگے گئے تو وہ ٹوٹ کے سیدھا میری طرف آیا، میں پیچھے تھا، اور وہ ایک جو کانٹا تھا میری آنکھ میں آ کے لگ گیا۔ ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کیا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو اس کو تانا نہ دیا جائے۔ ایک جگہ پہ ایک آدمی تھا، وہ آج کل پچھلے مہینہ گزر گیا شبان، اس میں بعض بندے زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتے تھے، نبینے ہوتے تھے، تو وہ 3-4 نبینے جو ہیں وہ جا رہے تھے۔ ایک نبینہ جو تھا وہ آگے آگے رستہ دیکھ چھڑی تھے ایسے کیے جا رہا تھا، اور دوسرے نبینے جو تھے انہوں نے اس کو چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اس کے پیچھے وہ بھی جا رہے تھے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا چلو میں کچھ کرتا ہوں، اس نے چھڑی پکڑ کے جو پچھلا نبینہ تھا درمیانہ اس کے پاؤں پہ ماری۔ تو جب اس کو ماری تو اس نے سمجھا شاید اگلے نبینے نے ماری ہے، اس نے پچھلے نبینوں کو ماری،
وہ آپس میں لڑے، وہ اگلا وہ چھڑائیں، وہ نبینے تھے بیچارے، وہ سب ایک دوسرے کو مارنے لگ پڑے. وہ بندہ بڑا کہہ کے مار کے انسا، جب انسا وہ نبینے تھے، انہیں سمجھ آ گئے، وہ خاموش ہو گئے. اس نے کہا ابھی ہمیں پتہ نہیں تو کون ہے، ہم سمجھ گئے ہیں. اچھا تو نے ہمارے ساتھ کیا، اللہ تجھ سے پوچھے. چلے گئے. کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں بعد میں کتنے لوگ نبینا پیدا ہو گئے. اس لیے جو بھی کوئی کسی کے مندر کو عیب بھی ہو تو بندے کو اس عیب کے ساتھ اس کو تانا نہیں دینا چاہیے.